اللہ 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 اللہ۔ اب ہم آتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کی طرف۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس سے پہلے آیت میں موجود جو اہم الفاظ ہیں ان کے حوالے سے ان کی توضیح کی گئی۔ کتاب ہدایت سے متعلق جو انسانوں کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ متقین کا ہے، اور جن کی صفات سورت کی ابتدا میں الذین یؤمنون بالغیب سے اولئک هم المفلحون تک ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ہدایت الہی کا انکار کرتے ہوئے کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہاں 2 آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے قبول نہیں کرتا۔ یہ منافقین کی جماعت ہے جن کا ذکر اگلی 13 آیات میں کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر تمام اقوام عالم کو اس ہدایت کو قبول کرنے یا انکار کرنے کے حوالے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ سورہ تغابن میں ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض مومن ہو گئے اور بعض کافر۔ تو یہ تقسیم جو ہے جو انسانوں میں کی گئی ہے مومن اور کافر کی، یہ تقسیم نظریاتی اعتبار سے ہے، وگرنہ بنی نوع انسانی ہونے کی حیثیت سے تمام انسان ایک رب کی مخلوق اور ایک باپ کی اولاد ہے، اور اس حوالے سے وہ برابر ہیں۔ مگر قانون کے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کے درمیان یہ نظریاتی تقسیم ہے۔ پہلا مومن اور اطاعت گزار گروہ ہے، جبکہ دوسرا کافر، منکر اور باغی قرار پاتا ہے۔ اس آیت میں جن کفار کا ذکر ہے انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلق کافر مراد نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص جماعت کفار کی مراد ہے جن کی صفات اگلی آیت میں ذکر کی گئی ہیں، آیت نمبر 7 کے اندر، یعنی جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وگرنہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کفار کی ایک بہت بڑی جماعت ایمان لے آئی تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت تقریباً پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو چکا تھا۔ یہاں کفار کے صرف اس گروہ کا ذکر ہے جس میں قریش کے لیڈر ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور بالخصوص یہود کے اکابر اور علماء جیسے حی بن اخطب اور کعب بن اشرف اور ان کے جو زیر اثر عوام ہیں وہ لوگ یہاں پر مراد ہیں۔ ان الذین کفروا، عام کافر مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ حقیقت سے لا علم تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ حقیقت سے لا علم تھے، بلکہ ان کے انکار کا اصل سبب ضد، حسد، تکبر، بغض اور انانیت تھی۔ انکار کے انہی اسباب کی نشاندہی قرآن حکیم کی مختلف آیات میں موجود ہے۔ مثلا سورہ نمل میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ ان کے دل اس پر یقین رکھتے تھے مگر ظلم اور تکبر کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، یعنی انہوں نے ضد کی وجہ سے انکار کیا کہ نبوت کی جو فضیلت ہے وہ بنو اسماعیل کو کیوں چلی گئی ہے۔ اسی صورت میں اہل کتاب کے انکار اور گمراہی کا سبب یہ بتایا گیا ہے حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حق واضح ہونے کے باوجود حسد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ سورہ فاطر میں نبی منتظر سے متعلق جو یہود کا انکار ہے اور ان کے دلوں میں جو نفرت ہے
اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ ہے استکباراً فی الارض، کہ زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ گویا جو لوگ دلائل و براہین کی موجودگی میں اپنے نسلی اور گروہی تعصبات، ضد، تکبر، حسد اور انانیت کی وجہ سے حقیقت اور سچائی کا انکار کر دیں، ان پر کوئی واعظ و نصیحت اور انذار کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب ان لوگوں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر انہیں دعوت و تبلیغ کا فائدہ کیا ہے؟ جبکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں لا یؤمنون کے ساتھ یہ اعلان بھی فرما دیا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سواء علیک کے بجائے سواء علیہم کے الفاظ ہیں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا آپ کے لیے یا آپ کے حق میں برابر ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، نہ کہ پیغمبر کے حق میں یا دین کے جو داعی اور مبلغ ہے اس کے حق میں، کیونکہ پیغمبر کا کام تو ابلاغ ہے اور اتمام حجت ہے، دلائل و براہین کو واضح کرنا ہے، جیسا کہ خود قرآن میں ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو چیز آپ پر اتاری گئی ہے آپ اسے پہنچا دیجئے، اس کا ابلاغ کیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا جو ابلاغ ہے وہ آپ نے وہ فریضہ سر انجام نہیں دیا۔ اب کوئی قبول کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، داعی اور مبلغ ہر حال میں اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ داعی کا کام دعوت دینا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور کون حق شناسی کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ داعی اور مبلغ کا کام تو صرف دعوت حق کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس آیت میں جو لا یؤمنون ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ محض ایک اطلاع اور خبر ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے لہذا وہ ایمان سے محروم رہیں گے، بلکہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور خبر ہے جو اس کے ذاتی علم کی بنا پر ہے۔ اس علم سے ان کافروں کا اختیار اور آزادی سلب نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اس طرح مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ایمان لانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کرونک قسم کی بیماری میں مبتلا ہو کوئی شخص، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس کی صحت یابی ممکن نہیں ہے، اور وہ مریض ایسا ہو جو بہت ہی بد پرہیز بھی ہو، ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی موت ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں ہوئی، بلکہ اس بیماری اور بد پرہیزی کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ بعین ہی ان کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ ان کی وہ روحانی بیماریاں ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہو جاتے کہ وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ یہاں ایک اعتراض جو مذہب کے حوالے سے یہ بھی کیا جاتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مذہب لوگوں کو ڈرا دھمکا کر دعوت کو قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ نفسیاتی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی درست طرز عمل نہیں ہے۔ خوف کی نفسیات کوئی مثبت رویہ پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، اور اسی طرح متوازن شخصیت کی تشکیل میں یہ خوف کی نفسیات مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو غلط فہمی ہے یہ اصل میں انذار کے حقیقی مفہوم سے لا علمی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ جیسا کہ اس لفظ کی جو تشریح ہے جس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ انذار محض ڈراوا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں خیرخواہی، ہمدردی
شفقت اور محبت کا پہلو موجود ہے۔ اسے چوروں، ڈاکوؤں اور ظالموں کے ڈرانے اور دھمکانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کو دوا اور علاج کے ساتھ بد پرہیزی کے جو نقصانات ہیں ان سے آگاہ کرتا ہے، یا والد اپنی اولاد کو مضر اور موذی چیزوں سے ڈراتا ہے تاکہ انہیں نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ ڈراوا اس نوعیت کا ہے۔ دوسرا یہ کہ پیغمبرانہ دعوت میں صرف انذار ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تبشیر بھی ہے، یعنی اعمال کے اچھے نتائج کے حوالے سے کامیابی کی بشارت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نذیر بھی ہوتا ہے اور بشیر بھی ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ قرآن حکیم میں اس انذار اور تبشیر کے مختلف اسالیب ہیں جو تکرار کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ دراصل ترغیب اور ترہیب کے مختلف انداز ہیں۔ کہیں دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کی بشارتیں ہیں اور جنت کی ضمانتیں ہیں، تو کہیں دنیاوی اور اخروی خسارے کا ذکر ہے اور ہولناک عذابوں سے ڈرایا گیا ہے، یعنی دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ قرآن صرف انذار اور تبشیر ہی پر اکتفا نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی پیغمبر صرف انذار اور تبشیر ہی سے کام لیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے واضح اور روشن دلائل کے ساتھ حقائق کو پیش کرتا ہے جس سے عقل اور فکر کو جلا ملتی ہے، دل اطمینان اور یقین کی کیفیت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں انکار کسی غلط فہمی کے بجائے حسد کی وجہ سے ہو، تکبر اور عناد کی وجہ سے ہو، تو لازمی بات ہے کہ وہاں ضرورت اور مصلحت کے تحت انذار کا پہلو غالب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پیغمبرانہ طریق دعوت میں سے انذار کا ذکر یہاں خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں کیا گیا ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا حقیقی فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کی ان رکاوٹوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو ہدایت کو قبول کرنے میں موجود ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔